ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جود القرآن وزینوہ. معزز اور مکرم طلبہ نظام اور طلبہ کرام، اللہ خالق کائنات آپ کو دنیا کے اندر بھی خیر و عافیت سے رکھے اور دنیا کے اندر بھی آپ کو کسی اور کا اپنی ذات کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے، اور کل قیامت والے دن بھی اللہ خالق کائنات آپ تمام سے راضی ہو. یقیناً آپ انتہائی خوش نصیب وہ طلباء ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ آدمی ہیں جو اللہ کی کلام الہی، اللہ کی کلام قرآن مجید فرقان حکیم کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں. عمل کی صورت کے اندر، پڑھنے کی صورت کے اندر، پڑھانے کی صورت کے اندر، تمام صورتوں میں یقیناً وہ رب کے پسندیدہ لوگ ہیں. سامعین، ہم بھی اللہ کی توفیق سے اس قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے، قرآن حکیم کو قواعد بالتجوید کے ساتھ جاننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. دعا ہے اللہ سے کہ اللہ خالق کائنات ہماری یہ تھوڑی سی، چھوٹی سی، معمولی سی کوششیں اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ان کو قبولیت کے درجے تک پہنچا دے. معزز طلبہ، آپ نے یقیناً سابقہ دروس ذہن نشین فرما لیے ہوں گے. آج جو ہم جس درس کی ہم ابتدا کرنے والے ہیں، یہ انتہائی اہمیت کا حامل درس ہے. قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے کے لیے، قرآن حکیم کو روانگی کے ساتھ پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو آج کا دروس ہے اس کو بڑے انہماک کے ساتھ سمجھا جائے، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھا جائے، کیونکہ آج کا جو سبق ہے یہ پورے فرقان حکیم کے اندر بہت زیادہ استعمال اور یوز ہوتا ہے، مستعمل ہے. وہ آج کا سبق یقیناً آپ بڑی چاہت کے ساتھ نظریں لگا رہے ہوں گے کہ وہ کون سا سبق ہے جو پورے قرآن حکیم کے اندر زیادہ یوز ہوتا ہے. تو وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں. آج کا سبق ہمارا عنوان وہ یہ ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین کیا ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اکثر جو ہے حروف مدہ اور حروف لین استعمال ہوئے ہیں. حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، یہ مدہ کب ہوتے ہیں، یہ لین کب ہوتے ہیں. اکثریت لوگ، اکثریت، اگر میں یہ کہہ دوں مبالغہ نہیں ہوگا، کہ قرآ حضرات کے علاوہ جو قاری ہیں، جو قواعد کو جانتے ہیں، ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ حروف مد اور حروف لین کیا ہیں. باقی اکثر
حفاظ کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ حروف لین اور حروف مدہ کیا ہے اور ان کی پہچان کیا ہے. اکثر حفاظ کو بھی ان کا پتہ نہیں ہوتا. باقی دوسری قوم تو دور کی بات، تو ان کو سمجھنا لازمی بات ہے، ضروری بات ہے. اب سب سے پہلے یہ ہے کہ حروف مدہ اور حروف لین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے. حروف، حرف کی جمع حروف، اور مدہ مد والے، یعنی ان کے اوپر مد ہوتی ہے. اور حروف لین یہ بھی حروف، حرف کی جمع اور لین مطلب نرمی والے، یعنی ان کے اوپر مد نہیں ہوتی، کھینچا نہیں جاتا. یہ اس کا مطلب ہے حروف لین. اب یہ ہے کہ حروف مد اور حروف لین کی سب سے پہلے ہم تعداد کا تعین کرتے ہیں. حروف مدہ کل یہ 3 حروف ہیں. 29 حروف میں سے 3 حروف حروف مدہ کے اندر شمار کی جاتی ہیں. اور حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں. پورے قرآن حکیم کے اندر جو لینیا حروف یوز ہوتے ہیں وہ صرف 2 ہی استعمال ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرف لین نہیں ہوتا. اب تعداد کا آپ کو تعین ہو گیا. اب آتے ہیں کہ یہ ہیں کون کون سے، یہ حروف مدہ کون کون سے ہیں اور حروف لین کون کون سے ہیں. حروف مدہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا 3 ہیں، اور وہ ہیں الف، واو اور یا. حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ الف، واو اور یا. اس کے بعد آگے آتے ہیں حروف لین کی طرف. حروف لین کی تعداد کا تعین کرتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ وہ بھی 2 ہیں. وہ بھی کتنے ہیں؟ وہ بھی 2 ہی ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. واو اور یا. اب یقیناً آپ کو تعین کا بھی پتہ چل چکا. اب یہ ہے، اب ان کی پہچان کی طرف آئیے کہ ہمیں قرآن حکیم کے اندر ان حروف مدہ کی پہچان کیسے ہوگی. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف مدہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں بالکل، ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. توجہ کیجیے ذرا. حروف مدہ کی پہچان میں سب سے پہلے ہم الف کو لیتے ہیں. سب سے پہلے کس کو لیتے ہیں؟ الف کو لیتے ہیں. اب دیکھیں کہ الف کیسے مد ہوگا، ہمیں کیسے پہچان آئے گی. الف سے پہلے جب زبر آ جائے، الف سے پہلے جب زبر آ جائے تو اس وقت الف مدہ ہوگا. ٹھیک ہے، الف ہمیشہ ہی ساکن ہوتا ہے. جب اس سے پہلے زبر آ جائے، الف جہاں بھی کھڑا ہو، آپ نے اس سے پہلے صرف زبر کو دیکھنا ہے، پہلے حرکت کو دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی حرکت آ رہی ہے. اگر حرکت زبر ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف کیا ہے؟ مدہ ہے. فار ایگزامپل آپ کو دوں، جیسے قال، قال. اب یہ قاف الف، قا جو ہم لمبا کر رہے ہیں اس کو، قال. اب کاف سے پہلے، کاف کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اور کاف کی زبر کے بعد دیکھیں الف آ رہا ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. تو الف سے پہلے زبر آ گئی ہے تو اس لیے الف کیا بن گیا؟ مدہ بن گیا. چلو یہ تو آپ کو الف مدہ کی پہچان بھی آ گئی. اب چلتے ہیں واو مدہ کی طرف. آپ دیکھتے ہیں کہ واو مدہ کی پہچان ہمیں پورے قرآن حکیم کے اندر کس طرح ہوگی. واو مدہ کی پہچان قرآن حکیم کے اندر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ یوں اس کی پہچان کیجئے. واو ساکن ما قبل اگر پیش آ جائے، واو ساکن
ما قبل یعنی واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو اس وقت واو مدہ ہوگی، اس وقت واو مدہ ہوگی۔ فار ایگزامپل جیسے قولو، قولو، اب دیکھیں قولو کاف کے اوپر پیش ہے، آگے واو ساکن آ گئی ہے، واو ساکن ما قبل پیش ہے، تو واو یہاں پر کیا ہوگی؟ مدہ، واو یہاں پر کیا ہوگی؟ مدہ۔ لیکن آپ کو واو مدہ بھی سمجھ آ گئی۔ اب چلتے ہیں یا مدہ کی پہچان ہم کرتے ہیں، وہ کیسے کریں گے؟ یا مدہ کی پہچان کی طرف آئیے۔ یا ساکن، یا ساکن ما قبل اگر زیر آ جائے، یا ساکن ہو اور ما قبل اگر زیر آ جائے تو اس وقت یا کیا ہوگی؟ مدہ ہوگی، اس وقت یا کیا ہوگی؟ مدہ ہوگی۔ فار ایگزامپل مثال لیجیے، جیسے قیل، 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 اب دیکھیں یا ساکن ہے، ما قبل زیر آ رہی ہے، تو یہ یا کیا ہو گئی ہے؟ مدہ ہو گئی ہے، یا کیا ہو گئی ہے؟ مدہ ہو گئی ہے۔ یہ تو تھے حروف مدہ کی پہچان۔ اب حروف لین کی طرف ہم آتے ہیں۔ حروف لین کی تعین کا آپ کو پتہ چل گیا، دو ہیں، واو اور یا۔ اب ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ حروف مدہ کی پہچان یقیناً آپ ذہن نشین کر چکے، اب حروف لین کی پہچان کیسے ہوگی پورے قرآن حکیم کے اندر؟ ان کی میرے بھائی انتہائی آسان ہے۔ واو اور یا، واو اور یا جب یہ دونوں ساکن ہوں، ما قبل ان کے زبر آ جائے، ما قبل ان کے زبر آ جائے تو اس وقت واو اور یا یہ دونوں لینیا ہوں گے، واو اور یا یہ دونوں کیا ہوں گے؟ لینیا ہوں گے، لین ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں کہ واو اور یا دونوں اکٹھے آئیں گے، نہیں، واو الگ ہو، اس کا ما قبل واو ساکن ہو، ما قبل زبر آ جائے تو واو لین بن جائے گی، اور یا ساکن ما قبل زبر آ جائے تو یا لین بن جائے گی۔ یعنی دونوں کے ما قبل حروف مدہ کے اندر فرق تھا، الف ما قبل زبر تھی، واو ما قبل پیش تھی، یا ما قبل زیر تھی، تو مدہ بنے تھے۔ حروف لین کے اندر یہ والا معاملہ نہیں ہے، حروف لین دونوں واو اور یا جب ساکن ہوں کسی جگہ پر، ان کے ما قبل، دونوں کے ما قبل اگر زبر آ جائے تو اس وقت یہ دونوں لین بن جائیں گے۔ یقیناً آپ کو اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ان کی مثال کی طرف ذرا پڑھیے، مثال کی طرف غور کیجیے تاکہ آپ کو بات مزید سمجھ آئے۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے نا، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے اندر جس طرح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حولین کاملین، حولین کاملین، اب دیکھیں حولین، حو واو ساکن ہے، ما قبل ہا کے اوپر زبر آ گئی ہے تو واو کیا بن گئی؟ لین۔ اور لینی، اب لام کے اوپر زبر ہے، اس کے آگے دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن ما قبل زبر آ رہی ہے تو اس لیے یہاں پر یہ یا کیا ہے؟ لینیہ ہے، اور واو کیا ہے؟ لینیہ ہے۔ یقیناً آپ کو حروف لین کی، حروف مدہ کی پہچان کا پتہ بھی چل گیا۔ اب ایک اور بات جو حروف مدہ کے ساتھ منسلک ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ یہ ہے کہ حروف مدہ جو قاعدے ہم نے بیان کیے ہیں، واو ساکن ما قبل پیش ہو تو واو مدہ ہوگی، الف ساکن ما قبل اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا،
یا ساکن ما قبل زیر ہو تو یا مدہ ہوگی، یہ تو مدہ ہوں گے، ان کے ساتھ انہی کے قائم مقام، انہی کے قائم مقام اور بھی کچھ حروف مدہ ہیں۔ یوں سمجھیں کہ کچھ حرکات، ٹھیک ہے، ایسی ہیں کہ جو ان حروف مدہ کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی حرف پر وہ حرکات آ جائیں تو وہاں پر بھی حروف مدہ ہوگا۔ وہ کون سی؟ جس طرح یاد دیکھو نا، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ اب کھڑی زبر جس پر آ جائے گی، کھڑی زبر جس پر آ جائے گی تو وہاں پر الف مدہ پوشیدہ ہوگا، الف مدہ پوشیدہ ہوگا۔ اور کھڑی زیر جہاں پر آ جائے گی وہاں پر یا مدہ پوشیدہ ہوگا، اور الٹا پیش جہاں پر آ جائے گا وہاں پر واو مدہ پوشیدہ ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے، کھڑی زیبر، کھڑی زبر الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور کھڑی زیر یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اور الٹا پیش یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے۔ یہ ایک اضافی بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ حروف مدہ کو سمجھنے کے بعد یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ دیکھو یہاں پر کھڑی زبر آ گئی ہے تو یہاں پر کوئی حرف مدہ ہے تو آپ ان کو بتا سکیں۔ اب اگلا مین بات، اگلی مین بات جو آپ کو وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو مزید سمجھ آئے گی حروف مدہ اور حروف لین کی، کہ حروف مدہ اور حروف لین میں فرق کیا ہے۔ حروف مدہ اور حروف لین کا فرق مد کے اعتبار سے، حروف مد اور حروف لین کے اندر فرق مد کے اعتبار سے، وہ پہچان کے اعتبار سے تو آپ نے پتہ چل گیا، آپ کو حرکات کے اعتبار سے تو آپ کو پتہ چل گیا، حرکات کے اعتبار سے آپ کو پتہ چل گیا۔ اب ہے مد کے اعتبار سے حروف مد اور حروف لین میں کیا فرق ہے۔ میرے بھائی حروف مدہ کو ہم ذرا کھینچ کر لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، ایک الف کی مقدار ان کو لمبا کیا جاتا ہے، اور جو حروف لین ہوتے ہیں یہ لمبے نہیں ہوتے، ان کو لمبا نہیں کیا جاتا، حروف لین پر مد نہیں ہوتی۔ ہاں اگر وقفاً آ رہی ہوں تو پھر تو حروف لین کے اوپر مد وہ ایک اور قاعدے لگتے ہیں، بلکہ آپ مطلق قاعدہ سمجھیے کہ اگر حروف لین وقفاً نہیں آ رہا تو پھر اس کے اوپر مد نہیں ہوگی، اس کو جلدی سے ہم ادا کر دیں گے۔ مثلا اب ذرا مثال لے کر کے دیکھیے ذرا، جیسے با، بو، بی۔ اب دیکھیں با کے اوپر زبر ہے، آگے اس کی الف آ رہا ہے تو اس کو لمبا کر رہے ہیں، با۔ آگے بو، واو ساکن ما قبل پیش آ رہی ہے، بو لمبے کر رہے ہیں، اور بی یا ساکن زیر آ رہی ہے، ان کو لمبا کر رہے ہیں۔ اب اسی حرف کو لے کر حروف لین کی طرف آئیے، بو، بئی، بو، بئی، با زبر واو، بو۔ اب دیکھیں واو ساکن ہے، ما قبل زبر آ گئی ہے تو ہم اس کو لمبا نہیں کر رہے بلکہ جلدی سے ادا کر رہے ہیں، بو، اور بئی یا ساکن ہے، ما قبل زبر آ گئی ہے ہم دیکھو یہاں ان کو لمبا نہیں کر رہے، کیونکہ حروف مدہ تو لمبا ہوتے ہیں، حروف لین لمبے نہیں ہوتے۔ دیکھیے پہلے حروف مدہ کی مشق، بعد میں حروف لین کی، با، بو، بی، اور آگے حروف لین کی مشق آپ دیکھیے، بو، بئی، بو، بئی۔ یہ تو تھی مد کے اعتبار سے حروف مدہ اور حروف لین کے اندر فرق۔ یقیناً آپ کو یہ باتیں
سمجھ آج آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہمارا دوسری بات آج کے سبق کے اندر ہونا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ مد کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھو نا، کرتے ہیں ہم شاء جاء اولئک ہم دیکھیں یہ جو ہم اولئک للفقراء الذین، یہ جو لمبی لمبی مدیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہیں؟ ان کی کیا تعریف ہے؟ یہ کیا چیز ہے جو لمبائی ہو رہی ہے؟ تو میرے بھائی سب سے پہلے مد کے آپ لغوی معنی سمجھیے۔ مد کے لغوی معنی ہوتے ہیں کھینچنا اور دراز کرنا۔ کھینچنا اور دراز کرنا، جس طرح ہم کر رہے ہیں نا، انما الصدقات للفقراء، دیکھیں یہ جو ہم کھینچ رہے ہیں آواز کو، یہ مد ہے۔ مد کا یہ لغوی معنی ہے۔ اب اس کی مد کی اصطلاحی تعریف کی طرف آئیے۔ عربی کے اندر بولا جاتا ہے اطالۃ الصوت علی حرف المد، کہ حروف مدہ پر آواز کا دراز کرنا یہ مد کہلاتا ہے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ مد کہلاتا ہے۔ اب مد کی اقسام کی طرف آئیے۔ مد کی دو قسمیں ہیں۔ مد کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مد اصلی، نمبر دو مد فرعی۔ مد اصلی اور مد فرعی۔ مد اصلی کیا ہے؟ اس کی تعریف کو ذرا ذہن نشین کیجئے کہ حروف مدہ کو، اب یقیناً آپ کو حروف مدہ سمجھ آ چکے ہیں، اس لیے ہم نے پہلے حروف مدہ کا درس دیا آپ کو۔ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے، حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق کھینچنا۔ جو حروف مدہ کی اپنی مقدار ہے ان کو ان کی ذاتی مقدار کے مطابق کھینچنا، اور وہ کسی سبب پر موقوف نہ ہو، یعنی جو حروف مدہ کی اپنی مقدار ہے اس کے مطابق یہ حروف مدہ کو لمبا کرنا، یہ ہے مد اصلی۔ جیسے قال، قیل، قولوا، یہ کیا ہے؟ مد اصلی۔ اب آئیے آگے مد فرعی کی طرف۔ دوسری قسم مد فرعی۔ مد فرعی کسے کہتے ہیں؟ کہ حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر کھینچنا، ذاتی مقدار سے بڑھا کر کھینچنا، حروف مدہ کی جو ایک الف کے مطابق مقدار تھی اس سے بڑھا کر کھینچنا، ٹھیک ہے، اور وہ کسی سبب پر موقوف ہو، ٹھیک ہے، یعنی حروف مدہ کو اس کی ذاتی مقدار سے بڑھا کر کھینچنا اور اس کے بعد کوئی سبب آ رہا ہو، یعنی مد کھینچنا اس کو ذاتی مقدار سے بڑھا کر کیوں کھینچ رہی ہیں، اس کے بعد کوئی سبب موجود ہو۔ اب سب سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ سبب کون سے ہوں گے؟ کہ سبب یا تو حمزہ ہوگا، حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے گا، یا پھر ہم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا، یا پھر کیا ہوگی؟ حروف مدہ کے بعد شد ہوگی۔ اگر حروف مدہ کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز آ جائے، حمزہ ہو، سکون ہو یا تشدید ہو، تو پھر حروف مدہ کو ان کی ذاتی مقدار سے کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ مد فرعی بن جائے گی۔ فار ایگزامپل جس طرح قالوا آمنا، اب دیکھیں قالو کو ہم لمبا کر رہے ہیں، حروف مدہ ہے میں یہاں پر، ٹھیک ہے، اس کو ہم لمبا کر کے پڑھ رہے ہیں اور اس کی ذاتی مقدار زیادہ کھینچ رہے ہیں، تو یہ کیوں؟ اس کے بعد دیکھیں اگلے کلمے کے اندر حمزہ آ گیا ہے، حمزہ آ گیا ہے، سبب مد موجود ہے، کوئی سبب آ گیا ہے، اس کی وجہ سے ہم ان کو ذاتی مقدار سے کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، تو یہ مد فرعی ہے۔ دوسری مثال لیجیے، یعلمون، آپ دیکھیں کہ جب ہم یہاں پر ٹھہریں گے، وقف کریں گے، تو پھر ہم حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آ جائے گا، سکون، دیکھو یعلمون، نون ساکن بن گیا اور حروف مدہ ہے،
اس کے بعد سکون اصلی آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے مد فری. تشدید کی مثال لیجیے، اس طرح دابتن، دابتن. دیکھو الف مد ہے، ہمیں اس کو اس کی مقدار سے بڑھا کر کے ادا کر رہے ہیں. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں حروف مدہ کے بعد شد آ گئی ہے، تشدید آ گئی ہے، سبب مد میں سے تشدید آ گئی ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو تھا آج کا ہمارا درس، جس کے اندر ہم نے اللہ کی توفیق سے حروف مدہ کی اچھی طرح تفصیل اور حروف لین کی وضاحت، اور اس کے بعد مد کی تعریف اور مد کی جو اقسام ہیں مین، ان کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں کے اندر قرآن حکیم کو سیکھنے کی ہمت طاقت نصیب فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب.